اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیس پہ خواتین یا ویمن ان ورک پلیس پہ ایک دو اور ٹاپکس بھی ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مکنزے جو بہت بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہے دنیا کی، وہ اور ایک اور آرگنائزیشن جو شیرل سینڈبرگ نے بنائی تھی، جو پہلے کافی عرصہ وہ فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر تھیں، لاسٹ پوزیشن ان کی، وہاں سے انہوں نے پھر چھوڑا تھا۔ انہوں نے ایک لین ان کے نام سے آرگنائزیشن بنائی تھی اور ان کی ایک کتاب بھی آئی تھی لین ان کے نام سے، وچ از پرٹیکولرلی اباؤٹ ویمنس کیریئر ایڈوانسمنٹس اور ویمنس کیریئر ان دی ورک پلیسز ایکچولی۔ تو یہ ایشو کرتے ہیں ہر سال ایک ویمن ان ورک پلیس رپورٹ، اور اس میں بہت سے ملکوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کچھ پرٹیکولر ہیڈز میں، اور وہ ایک رپورٹ پچھلے کئی سال سے آ رہی ہے۔ 2023 کی رپورٹ آ چکی ہے، بلکہ پچھلی رپورٹس پہ میں نے اپنے کچھ 2-3 بلاگز بھی اس پہ بیس کیے تھے ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن ایکچولی، چونکہ مجھے پتہ ہے بہت لوگ وہ رپورٹ نہیں پڑھتے، لیکن چلیں جو میرے ریڈرز ہیں وہ اگر بلاگ پڑھ لیں گے اس کا تو ان کو اس کا جسٹ مل جائے گا۔ 2023 کی رپورٹ پہ میں نے ابھی تک بلاگ نہیں لکھا، بٹ آئی ڈو دیٹ ایکچولی شارٹلی انشاءاللہ۔ جو دو ٹرمز ہیں وہ بہت یوز ہوتی ہیں ویمن ان ورک پلیس میں، ایک گلاس سیلنگ ہے اور ایک بروکن رنگس ہے، یہ بروکن لیڈر ہے۔ ان کی ہم دونوں کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، تو آج میں پہلے گلاس سیلنگ کی بات کر لیتا ہوں۔ گلاس سیلنگ کیا ہوتی ہے ویسے تو؟ ایک ٹرم ہے، ایک سمبولک ٹرم ایجاد کی گئی ہے اس بات کو ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ جب خواتین اپنا کریئر ایڈوانس کرنا چاہتی ہیں تو ایک سرٹن پوزیشن کے بعد ان کے سامنے بیریئرز آ جاتے ہیں انویزیبل، جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ دیٹس دی گلاس سیلنگ، کہ وہ چونکہ گلاس ہے تو نظر تو نہیں آتا، اور اس سے اوپر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یس دیر آر فیو پوزیشنز اپ دیئر جو کہ اویلیبل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس تک جا نہیں سکتی بیکاز آف دیٹ سیلنگ۔ ان کو پہلے ہی ایک سرٹن جگہ پہ روک دیا جاتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل دیکھیے صورت یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، پاکستان کا تو معاملہ ذرا اور بھی کم ہے نا، لیکن دنیا بھر میں، یورپ میں، امریکہ میں جو بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو خواتین کی تعداد ہے سینئر مینجمنٹ میں، جس کو سی سویٹ کہا جاتا ہے نا، کہ چیف مارکیٹنگ آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریٹنگ آفیسر، یہ یعنی چیف فائنینشیل آفیسر، یہ سب وہ سی سویٹ ہے نا بیسکلی۔ سی سویٹ میں خواتین کی ریپرزنٹیشن از ابسمل ایکچولی، نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ ان لوگوں نے باقاعدہ، جیسے جرمنی نے ٹارگٹ رکھا، یورپ کے کچھ اور ملکوں نے بھی رکھا، یو ایس میں بھی رکھا گیا کہ جی اگلے 3 سال میں 5 سال میں اتنے % ہم سی سویٹ میں خواتین کو انڈکٹ کریں گے، یعنی ہم ان کو گرو کریں گے اس طرح کہ وہ سی سویٹ میں آ جائیں۔ لیکن وہ ٹارگٹ اچیو کسی سے بھی نہیں ہوا، یعنی وہاں بھی یہ عالم ہے ڈسکرمنیشن کا کہ وہاں بھی اس طرح سے خواتین کو کریئر ایڈوانس کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ دیکھیے جینڈر پے گیپ تو پرانا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں تھا، یعنی فار دا سیم جاب دا مین ول گیٹ مور منی ایز کمپیئر ٹو ویمن، اور کسی وقت میں یہ اتنا شدید تھا کہ جیسے یو ایس میں، کہ اگر ایک ہی جاب کے لیے ایک مرد کو $1 مل رہا ہے فار ایگزامپل، تو اس کے اگینسٹ خاتون کو 20 سینٹ مل رہے تھے۔ یعنی اٹ واز سو پیتھیٹک کہ اتنا بڑا فرق تھا، اور وہ فرق آج بھی ہے، کم ہو گیا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-1 سال پہلے جو ان کی ویمن فٹ بال ٹیم تھی، اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، بڑا پبلکلی پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے، جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ جی ہماری اچیومنٹ کوئی مردوں سے کم ہے، تو وائی ڈو دی میل فٹ بالرز میک ملینز آف ڈالرز اور ہمیں وہ پیسے نہیں دیے جاتے، جس پہ کچھ پھر لے دے ہوئی، کافی بحث مباحثہ ہوا اور کچھ تھوڑی بہت انکریز ہو گئی ان کی۔ دی سیم تھنگ واز ہیپننگ ان دی ہالی ووڈ، کہ مرد ایکٹروں کو بہت پیسے ملتے تھے، خواتین کو بہت کم ملتے تھے۔ سیم تھنگ از ٹرو فار دی انڈین فلم انڈسٹری، کہ خواتین کو وہاں مردوں کے مقابلے میں ہاف پیسے بھی نہیں ملتے ایکچولی۔ اور یہ یعنی جینڈر پے گیپ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، لیکن جو گلاس سیلنگ ہے ٹپیکلی یہ ورک پلیس میں ہے نا، آفیسز سے ریلیٹڈ ہے، کہ 2 لوگ کام شروع کرتے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں نئے یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے سملر پوزیشن پہ کام شروع کر دیا۔ لیٹس سے
انہوں نے مارکیٹنگ میں ایز اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر انہوں نے کام شروع کر دیا. اچھے انسٹیٹیوشن سے دونوں پڑھ کے آئے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیجیے دونوں ایک ہی انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اور کم کر دیتے ہیں ڈفرینس. اس کے بعد وہ اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر سے اب ان کا جو گروتھ کی ٹریجیکٹری بنتی ہے وہ پروڈکٹ مینیجر ہوں گے, پھر وہ سینئر پروڈکٹ مینیجر ہو جائیں گے, پھر وہ گروپ پروڈکٹ مینیجر ہو جائیں گے, پھر وہ مارکیٹنگ مینیجر یا بزنس مینیجر یا اس طرح کی پوزیشن پہ موو کریں گے, اور اس سے آگے پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی دے ول بیکم ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور دے ول بیکم چیف کمرشل آفیسر, اور اس طرح کی کوئی الٹیمیٹ جو مارکیٹنگ کی لائن کی آخری سٹیج ہے وہاں پہ وہ پہنچ جائیں گے. اس سے آگے یعنی چیف آپریٹنگ آفیسر بننا یا چیف ایگزیکٹو آفیسر بننا, اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, لیکن ود ان دیئر لائن آف ورک دے کین گرو اپ ٹو دیٹ سی پوزیشن. لیکن اگر آپ 10 سال کے بعد دیکھیے گا تو وہ خاتون تو شاید بیچاری پروڈکٹ مینیجر ہی کہیں پھر رہی ہوگی, اور وہ لڑکا جس نے اس کے ساتھ شروع کیا تھا وہ کہیں گروپ پروڈکٹ مینیجر کیا بزنس مینیجر شاید یا بزنس یونٹ مینیجر بن چکا ہوگا. کیونکہ بزنس یونٹ مینیجرز کی جو میجورٹی ہے آرگنائزیشنز میں, کمرشل آرگنائزیشنز میں, وہ سارے کے سارے مرد ہیں. ریئرلی کوئی خاتون آپ کو اس میں نظر آئے گی. خواتین آ جا کے ان کو ایچ آر میں اب ذرا زیادہ ان کو فٹ کر دیا ہم نے کہ اچھا چلیے جی اب ایچ آر پہ آپ قبضہ کرنے کی کوشش کر لیجئے, تو وہ ایچ آر میں کیا کر لیں گے؟ یعنی ٹھیک ہے, اوکے فائن, دے ول بیکم موسٹلی ایچ آر مینیجر, سینئر مینیجر ہو جائیں گی. بہت ہی لمبے عرصے کے بعد شاید کبھی ڈائریکٹر ایچ آر وہ ہو جائیں, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بھی کوئی نہ کوئی مرد وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے گا ڈائریکٹر کے طور پہ. یہ ہے گلاس سیلنگ, اور اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کسی کے پاس, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نوبڈی کین سے کہ جی نہیں خواتین اچھا کام نہیں کرتی اور مرد زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی چونکہ مونوپلی ہے, اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ایوری ویئر, اینڈ آل دی بزنسز آر ڈومینیٹڈ بائی مین and all the offices are dominated by men, so they look after one another. اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو سرکل ہے اس میں کہیں پہ کوئی خاتون بھی آ جائیں, تو وہ ایک دوسرے کو اوپر سپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور خواتین کو پیچھے سے پیچھے ریلیگیٹ کیے چلے جاتے ہیں. یہ گلاس سیلنگ, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ایک لیول تک تو ان کو جانے دیتے ہیں, اس کے بعد ان کے راستے بند کر دیتے ہیں انویزبلی. کچھ نہیں ہوگا, یعنی کوئی ان کو کوئی ایسی خراب بات نہیں کی جائے گی, کوئی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا اور کوئی خاص اس کی وجہ بھی نہیں بتائی جائے گی کبھی. تو ایک دم سے ان کی سپیڈ سلو ہو جائے گی گروتھ کی بہت تھوڑے عرصے میں, اور لڑکوں کی سپیڈ اپنی مردوں کی تیز رہے گی, اور وہ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے اور خواتین وہیں رہیں گی. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تمام ادارے آرگنائزیشنز جہاں پہ خواتین اس قسم کی پوزیشنز پہ تھیں, سی سویٹ میں تھیں, ان کی پرفارمنس مردوں کے مقابلے میں یعنی میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشنز کے مقابلے میں زیادہ بہتر رہی. دی آرگنائزیشنز ہیو بین ٹرانسپیرنٹ, دے ہیو ڈن بیٹر, دے ہیو پرووائڈیڈ بیٹر انوائرمنٹ ٹو دیئر ورکرز, دے ہیو ڈن بیٹر ان ویریس پیرامیٹرز, ایکچولی ملٹیپل پیرامیٹرز پہ ان کی پرفارمنس, خواتین جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی پرفارمنس بہتر ہے compared to men, compared to male leaders or their counterparts. اس کے باوجود مرد یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور ہم سپیریئر ہیں, اور لہذا خواتین کو بس ایک حد تک گرو کرنا چاہیے, اس سے آگے ان کے بس کا کام نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں نا جی ان کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر ان کو ان کی ذمہ داری ہے. کووڈ میں یہ بہت ہوا ہے, یعنی جب کووڈ ہوا اور ورک فرام ہوم شروع ہوا اور اس طرح کی چیزیں, تو بچے بھی گھر پہ رہ گئے نا پھر تو لہذا ساری ذمہ داری تو پھر خواتین کی آ گئی. تو کووڈ میں بہت خواتین نے, پاکستان سے باہر بہت خواتین نے جابس چھوڑی ہیں, بیکاز دے کوڈ ناٹ کوپ ود دس اینڈ دیٹ. جبکہ مرد جو تھے وہ اپنا بالکل ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ریموٹ ورک فرام ہوم فرما رہے تھے, اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ گھر میں اور کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ظاہر ہے یہ ایک گھر کی سٹوری نہیں ہے, یہ ہر گھر کی, دنیا کے ہر گھر کی سٹوری ہے. ہم یعنی جس معاشرے کی بھی بات کر لیں نا کہ جی وہ بڑے ڈیولپڈ ہیں, وہاں خواتین کو بڑے حقوق حاصل ہیں, کہیں کوئی حقوق حاصل نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں حاصل نہیں ہے. اور یہ بہت سارے معاملات ہیں جو اتنے ہی برے ہیں جیسے ہر ملک میں ہیں, لیکن بہرحال کچھ چیزیں تھوڑی سی انہوں نے کم از کم آن پیپر ذرا بہتر کر لی ہیں, تو کوشش کہیں نہ کہیں جاری رہتی ہے کہ اچھا جی فلاں کچھ بہتر کر لیں, فلاں کر لیں. بٹ اینی وے دس از دی گلاس سیلنگ,
کہ ایک انویزیبل بیریئر ہے جو خواتین کے راستے میں ورک پلیسز میں کھڑا ہے اور جو ان کو گرو نہیں کرنے دیتا. حالانکہ یہ سب لوگ مانتے ہیں یہاں بھی پاکستان میں بھی کہ خواتین زیادہ اچھا کام کرتی ہیں, زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, زیادہ محنت کرتی ہیں, زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں, جبکہ لڑکے یا مرد جو ہیں وہ بیسکلی ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور وہ اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتے اور فوکس نہیں ہوتے. یعنی آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے نا, اب جو بچیاں پڑھ رہے ہیں کالجوں میں اور سکولز میں اور یونیورسٹیز میں, سو دی گرلز آر وننگ ہینڈز ڈاؤن, لڑکیوں کے رزلٹس بہت اچھے ہیں لڑکوں کی نسبت. ٹھیک ہے, لڑکے بھی بہت سے بیچ میں اچھے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیے تو تمام بڑی پوزیشن لڑکیوں کے پاس آ رہی ہیں, بے شمار وہ مارکس لیتی ہیں کیونکہ وہ محنت کرتی ہیں, فوکسڈ ہوتی ہیں. لڑکے بہرحال فوکس نہیں ہوتے. وی نو دیٹ آلریڈی, ہم مانیں یا نہ مانیں, وی نو دیٹ آلریڈی. تو خواتین جابز میں بھی فوکسڈ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں. یعنی یہ جو پیکنگ جابز ہیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے خواتین کو ان پہ لگایا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ تھوڑی فوکس مانگتا ہے نا, کہ آپ نے مستقل ایک ریپیٹیٹو کام کرنا ہے اور توجہ سے کرنا ہے. تو مرد وہ کام توجہ سے نہیں کر سکتے, اس لیے پیکنگ کی اکثر جابز آپ دیکھیے گا خواتین پوری اسمبلی لائن تو نہیں, پیکنگ لائن سوری, اس کے اوپر خواتین پائی جائیں گی آپ کو. سو آئی مین وی نو دا فیکٹس, بٹ وین اٹ کمز ٹو آور اون ایڈوانٹیج تو پھر ہم ان کو وہ رائٹ دینے پہ راضی نہیں ہیں. میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ بھی, کہ خواتین کو جہاں جہاں آپ اپرچونٹی دے سکتے ہیں اپنے لیول پہ ضرور دیجیے. یو ول نیور ریگریٹ اٹ, آئی کین ٹیل یو ول نیور ریگریٹ اٹ. آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو بالکل یقیناً کچھ عرصے میں اس کا فائدہ ہوگا بجائے اس کے خدا نخواستہ نقصان ہونے کے. اور اگر آپ سینئر مینیجر ہیں, اگر آپ کارپوریٹ کو ڈرائیو کرتے ہیں, تو پرٹیکولرلی وہاں پہ خواتین کو ایکول اپرچونٹی دیجیے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریئلی سائڈ ود دیم کہ کوئی انڈیو ایڈوانٹیج ان کو دینا ہے. آپ ان کو ایکول اپرچونٹی دیجیے, اور اگر وہ اپنا رائٹ منوا سکتی ہیں اپنی محنت سے اور اپنے کام سے, تو پھر ان کو رائٹ دے دینا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.